بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہج البلاغہ سے اقتباس، حصہ سوم، حکم و مواعظ، ترجمہ مفتی جعفر حسین۔ حکمت نمبر 225۔ یہ حاسد، تعجب ہے کہ حاسد جسمانی تندرستی پر حسد کرنے سے کیوں غافل ہو گئے۔ وضاحت مؤلف: حاسد دوسروں کے مال و جاہ پر تو حسد کرتا ہے، مگر ان کی صحت و توانائی پر حسد نہیں کرتا، حالانکہ یہ نعمتوں سے زیادہ گراں قدر ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دولت و ثروت کے اثرات ظاہری تمتراخ اور آرام و آسائش کے اسباب سے نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں، اور صحت ایک عمومی چیز قرار پا کر ناقدری کا شکار ہو جاتی ہے، اور اسے اتنا بے قدر سمجھا جاتا ہے کہ حاسد بھی اسے حسد کے قابل نہیں سمجھتے۔ چنانچہ ایک دولت مند کو دیکھتا ہے تو اس کے مال و دولت پر اسے حسد ہوتا ہے، اور ایک مزدور کو دیکھتا ہے کہ جو سر پر بوجھ اٹھائے دن بھر چلتا پھرتا ہے تو وہ اس کی نظروں میں قابل حسد نہیں ہوتا۔ گویا صحت و توانائی اس کے نزدیک حسد کے لائق چیز نہیں ہے کہ اس پر حسد کرے۔ البتہ جب خود بیمار پڑتا ہے تو اسے صحت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے، اور اس موقع پر اسے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ قابل حسد یہی صحت تھی جو اب تک اس کی نظروں میں کوئی اہمیت نہ رکھتی تھی۔ مقصد یہ ہے کہ صحت کو ایک گراں قدر نعمت سمجھنا چاہیے اور اس کی حفاظت و نگہداشت کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ حکمت نمبر 226۔ طمع کرنے والا ذلت کی زنجیروں میں گرفتار رہتا ہے۔ حکمت نمبر 227۔ ایمان کی تعریف۔ آپ سے ایمان کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ ایمان دل سے پہچاننا، زبان سے اقرار کرنا اور اعضاء سے عمل کرنا ہے۔ حکمت نمبر 228۔ غم دنیا۔ جو دنیا کے لیے اندوہناک ہو تو وہ قضاء و قدر الہی سے ناراض ہے، اور جو اس مصیبت پر کہ جس میں مبتلا ہے شکوہ کرے تو وہ اپنے پروردگار کا شاکی ہے، اور جو شخص کسی دولت مند کے پاس پہنچ کر اس کی دولت مندی کی وجہ سے جھکے تو اس کا 2/3 دین جاتا رہتا ہے، اور جو شخص قرآن کی تلاوت کرے پھر مر کر دوزخ میں داخل ہو تو وہ ایسے ہی لوگوں میں سے ہوگا جو اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ اور جس کا دل دنیا کی محبت میں وارفتہ ہو جائے تو اس کے دل میں دنیا کی یہ 3 چیزیں پیوست ہو جاتی ہیں: ایسا غم کہ جو اس سے جدا نہیں ہوتا، اور ایسی حرص کہ جو اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور ایسی امید کہ جو بر نہیں آتی۔ حکمت نمبر 229۔ قناعت سے بڑھ کر کوئی سلطنت اور خوش خلقی سے بڑھ کر کوئی عیش و آرام نہیں ہے۔ حضرت علیہ السلام سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا کہ ہم اس کو پاک و پاکیزہ زندگی دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ قناعت ہے۔ وضاحت مؤلف: حسن خلق کو نعمت سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح نعمت باعث سے لذت ہوتی ہے، اسی طرح انسان خوش اخلاقی و نرمی سے دوسروں کے دلوں کو اپنی مٹھی میں لے کر اپنے ماحول کو خوشگوار بنا سکتا ہے، اور اپنے لیے لذت و راحت کا سامان کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ اور قناعت کو سرمایہ و جاگیر اس لیے قرار دیا ہے کہ جس طرح ملک و جاگیر احتیاج کو ختم کر دیتی ہے، اسی طرح جب انسان قناعت اختیار کر لیتا ہے اور اپنے رزق پر خوش رہتا ہے تو وہ خلق سے مستغنی اور احتیاج سے دور ہو جاتا ہے۔